دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، میرے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ۔ واہ واہ، وقت خود ہی بتا دے گا کہ کون جیتا ہے، وقت خود ہی بتا دے گا کہ کون جیتا ہے، کب وہ مرتا ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ۔ اہل قلم حضرات سے میں مخاطب ہوں صاحب صدر، آپ کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات پیدا کی تو کن فرمایا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا کیا۔ چار چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی۔ ان چار چیزوں میں ایک آخر میں آدم کا پتلا بنایا ہمارے باپ کا، تیسرے نمبر پر جنت بنائی ہمارے لیے، دوسرے نمبر اپنا عرش بنایا، پہلے نمبر پر جو چیز ایجاد کی یا اپنے ہاتھ سے بنائی وہ قلم تھا۔ تو آپ کتنے خوش نصیب اور کتنے الگ لوگ ہیں تمام مخلوقات میں سے کہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے جو سب سے پہلے چیز تخلیق کی وہ دے دی اور آپ کو اہل قلم بنا دی۔ اب اہل قلم ہو جانا کوئی بات نہیں، لیکن قلم کا تقدس برقرار رکھنا، اس کی عظمت برقرار رکھنا، اس کا حق ادا کرنا اصل بات ہے۔ صحیح بات۔ جس طرح کہ مکے جانا کوئی مشکل نہیں، مکے جا کر حج کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن حاجی بننا بہت مشکل ہے۔ تو وہ اہل قلم جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے اپنی چند واقعات بتاؤں گا صرف اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ قلم کیا تقاضا کرتا ہے اور اس کے لیے کیا قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں جب پاکستان فلم انڈسٹری میں انٹر ہوا تو مجھے کوئی سنتا نہیں تھا۔ میں 7 سال چکر لگائے، 7 سال کے بعد ایک ڈائریکٹر نے سنا، 4 سین سننے کے بعد کہا کہ کہانی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا سرکار کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اس ڈائریکٹر کا نام تھا اقبال کشمیری، ان کو دادا استاد کہتے تھے۔ جب کافی بحث چلی تو انہوں نے مجھے باقاعدہ گالی دے کر، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میں نے اسی وقت ان کو معاف کر دیا تھا۔ مجھے کہا کہ تینوں کنے غلط فہمی پا دیتی کہ تو رائٹر ہے۔ اب میں باہر نکل گیا، اب میں کوریڈور میں ایونیو اسٹوڈیو کے چلتا جا رہا ہوں اور میرے سوچ یہ آئی کہ یار ناصر دل تو چودھری دا پتر ہے، ڈبل ایم اے تو کیتا ہے، جس آدمی تو کہانی سنا گیا چٹا نہ پاڑے اور انہوں چپڑاسی ہوندا سی کدی، اج وہ ڈائریکٹر بن گیا، لوگوں نے نکو کہندے سن ادوں، ہن اقبال کشمیری کہندے نے، انہیں تینوں گال کٹ دیتی۔ یہ سوچدا سوچدا میں جا رہا میں ایک شخص کے نال ٹکرایا، میں ویکھیا تے سامنے محمد علی صاحب سے، تے انہوں نے ایک دم میں نے پوچھا کیا ہوا منا، رو کیوں رہے ہو؟ میں نے ادو پتہ لگا کہ میں رو رہا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے جب دکھ انسان کو کوئی تسلی دیتا ہے تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگتا ہے۔ میں بھی دھاڑے مار کر رونے لگا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، پیچھے زیبا بھابھی تھی، ان کے پیچھے ایک لڑکا تھا، اس نے چشمہ پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھے ساتھ ہی اپنے کمرے میں لے گئے، سارا کچھ چائے وائے پلائے، پانی پلایا اور پوچھا ہوا کیا، میں نے واقعہ سنایا۔ وہ جو لڑکا چشمہ پہنا ہوا تھا اس نے کہا کہ یار وہ دادا استاد ہے، اس کا بڑا تجربہ ہے، ایسے نہیں اس نے کہا کوئی بات ہوگی تو مجھے وہ بات سناؤ۔ میں نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ انٹرول تک پوری سنیں گے۔ ان کا جی سنیں گے۔ میں نے سنائی، انٹرول ہوا، وہ اٹھے، سگریٹ بجھایا انہوں نے، اور محمد علی صاحب سے ایک جملہ بولا کہ آغا صاحب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ شخص رائٹر کب بنے گا، لیکن جس دن بھی یہ رائٹر بن گیا سارے رائٹر سو گئے۔ وہ شخص کا نام تھا حسن عسکری، جو میرے استاد بھی ہیں، جو میرے مجد بھی ہیں، جن سے میں نے سب کچھ سیکھا، اور آج جو کچھ بھی میں ان کے ڈیوٹی کو پروفیل اللہ ان کو رحمت کرے۔ تو وحشی جٹ لگی، تو وحشی جٹ نے تمام پاکستان فلم انڈسٹری کا جو پہلے فارمیٹ چل رہا تھا اس کو تبدیل کر دیا اکثر۔ وہ تمام ایکٹر جو اس سے پہلے بام روج پر تھے، جن میں نیلسن بھٹی بھی تھے، کیفی صاحب بھی تھے، حبیب صاحب بھی تھے، جاز دورانی صاحب بھی تھے، وہ سارے ایکٹر بھی گھر چلے گئے، کیونکہ جو میں نے 7واں سر سلطان رائے کو وحشی جٹ میں دیا وہ سر کسی اور ایکٹر کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اس سر کا جواب دیا مصطفیٰ قریشی صاحب نے مولا جٹ میں۔
जिस वक्त मौला जट लिखी तो विलन एक बड़ा पावरफुल चाहिए था, तो कोई विलन नहीं मिल रहा था। तो यूनुस मलिक ने कहा कि यार मुस्तफा कुरैशी साहब के अलावा कोई आदमी नहीं है। मुस्तफा कुरैशी साहब को बुलाया तो उनको पंजाबी नहीं आती थी, वो उर्दू के विलन थे। तो वो मेरे से कहने लगे नासिर भाई मेरी तो तौहीन हो जाएगी, बेइज्जत हो जाऊंगा, वो इतना ऊंचा बोलता है, मैं उतना पंजाबी बोल भी नहीं सकता, रवानी भी मेरे अंदर नहीं, तो मैं क्या करूँगा। मैंने कहा जी मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि वो 7वें सुर पे बोले, आप पहले सुर से बोले तो ठीक हो जाएगा। कहता है ठीक है। तो पहला सीन जेलर के साथ रखा। तो जेलर ने बड़े गुस्से से पूछा कहते एक कैदी दी ऐनी दहशत। तो आउट फ्रेम से एक हाथ है, उसने थोड़ी उसकी यूं की, देखा मुस्तफा कुरैशी साहब सामने आए तो बड़े आहिस्ता से बोले नवा आया है सोने। वाह वाह। तो मुस्तफा कुरैशी अमर हो गए। तो सफर ये शुरू हो गया, लेकिन उसकी मुझे सजा भी साथ साथ मिलती रही। क्यों कि मैंने कलम की हुर्मत को नहीं छेड़ा, उसको नहीं छोड़ा। मैंने अदालत का सीन लिखा, बेग साहब का वो जुमला था, उन्होंने मुझे बुला लिया, उनका मैं ये डायलॉग नहीं बोलूँगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं बोल रहे? कहने लगे भाई मुझे अंदर उठा लेंगे, पकड़ लेंगे, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा और फिल्म बैन हो जाएगी। मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी है। कहता भाई आप मुझे छुड़ाने कब आएंगे? मैंने कहा बेग साहब मुकालमा आपको ये बोलना पड़ेगा, उनके साथ मेरी ये पहली फिल्म थी पंजाबी। खैर बोल दिया, वही हुआ। वो गए तो जनाब फिल्म बैन हो गई, मेरी पेशी हो गई। बशीर साहब वो चेयरमैन थे सेंसर बोर्ड के, तो उन्होंने मुझे कहा कि नासिरुद्दीन आप है? मैंने कहा जी। तो वो साबिक फौजी थे या हाजिर सर्विस थे, लेकिन मेजर थे, ब्रिगेडियर थे। कहला यार आप जहनी तौर पर बीमार आदमी। मैंने कहा ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक दिमाग है जो सही है और वो मेरा है, क्योंकि आपने मुझे जहनी बीमार किया। कहते ये आपने क्या लिखा है? मैंने कहा सर आप ब्रिगेडियर हैं, मैं एक मामूली आदमी शायरी हूँ, मैं एक राइटर हूँ। जुमला मैं आपको फिर से सुनाता हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बता दें हल्फन कि क्या ये गलत है, क्या जो कुछ मैंने लिखा है ये मेरे सिस्टम में मौजूद नहीं है। सर ये बंद कर दीजिए। तो जुमला ये था कि बेग साहब बैरिस्टर होते हैं, तो पहले जुमला सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। फिर तो इंतहाई गुस्से से सुप्रीम कोर्ट के आला अदालत को दरवाजा तड़ाक से खोलते और जोर से बोलते जज साहब। अब 7-8 जजेस का पैनल बैठा हुआ है, सब टर्न कर दे। तो एक वकील जो है वो कहता है बेग साहब आप तो बैरिस्टर हैं, क्या अदालत आलिया में आने का ये तरीका है? कहते हैं अदालत, जुमला सुनिए। कौन सी अदालत? मुस्लिम लीग के दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग के खिलाफ, और मार्शल लॉ के दौर में इन दोनों के खिलाफ। ये जुमला था। तो मैंने बेग साहब उसे ब्रिगेडियर साहब से कहा, मैंने कहा सर सिर्फ ये बता दे कि क्या जो मैंने लिखा क्या ये हकीकत नहीं है? कहता है हकीकत है, लेकिन हर हकीकत बताने के लिए नहीं होती। मैंने कहा लेकिन हर कलम जो है वो हकीकत को छुपाने के लिए नहीं होता। मैंने लिखा है, आप अगर काट सकते हैं काट दे, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। हर फिल्म पास हो। फिर फिल्म एक आई, उसमें एक जुमला लिखा इत्तेफाक से, वो भी एक्टर था बेग साहब और गुलाम मोहिउद्दीन का सीन था। उन्होंने भी आड़ के जी हम ये नहीं बोलना। मैंने कहा ये आपको बोलना पड़ेगा। जिद की, बुलवा लिया। उन्होंने कहा फिल्म बैन हो जाएगी। मैंने कहा नहीं होगी। वही हुआ सर, फिल्म बैन हो। मियां अमजद फरजान सर्कस के एक बड़े मशहूर आदमी थे, आप लोग अक्सर जानते होंगे। वो प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, उनको बुला लिया, साथ मुझे भी बुला लिया। अब वो आदमी अनपढ़ थे, लेकिन आदमी बड़े दिलेर थे। और कहता सिफलिया और तू मैनू फसा दिता, और कोई गल नहीं, मेरे 4 दिन की कमाई अगर रुड़ जाओ तो कोई गल नहीं, लेकिन हुण तू मेरे नाल चल, गोरे गल ते करना कि क्यों बैन हो जाए। मैं चला गया। फिर ब्रिगेडियर बशीर साहब सर मुझे देख कर कहने लगे कि आज फिर आप आए हैं फिल्म को छुड़ाने के लिए। मैंने कहा जी नहीं, मैं फिल्म को छुड़ाने के लिए नहीं है, मैं अपने आप को बचाने के लिए आया हूँ। फिल्म आप बैन कर दें, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं सिर्फ एक जुमले के लिए आया हूँ। कहता उसी जुमले के लिए तो मैंने फिल्म बैन की है। मैंने कहा वही जुमला तो मैं सेंसर करवाने हूँ कि आप पास करें, बाकी फिल्म बैन कर दें।
کہتا باقی فلم میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اس ایک جملے سے فلم چلے گی. میری پھر بحث میں بریگیڈیئر صاحب ایک بیٹسمین 99 رن بناتا ہے, صرف ایک رن چاہیے تو اسے سینچری کے لیے, اور اس ایک رن کی کتنی ویلیو ہوتی ہے یہ آپ نہیں جانتے. وہ کریز پر کھڑا ہوا بیٹسمین جانتا ہے. یہی وجہ کہ اکثر لوگ 99 پر آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایک رن ملتا ہے تو ریکارڈ بنتا ہے, وہ ایک رن نہیں بنتا تو 99 پہ آؤٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ وہ ایک جو رن ہے وہی جو سین ہے, یہی سین اس فلم کو سپر ہٹ کرے گا. تو کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے یہ میں نہیں پاس کرتا. وہ جملہ سناتا ہوں. جملہ یہ تھا کہ غلام محی الدین بھاگ کر جاتا ہے, ندیم صاحب کے پاس پناہ لیتا ہے سری لنکا میں. تو وہ اس سے پوچھتا ہے, پاسپورٹ دیکھتا ہے, کہ کہتا ہے کہ تم پاکستانی ہو؟ کہتا ہے نہیں سر. کہتا پاسپورٹ پاکستان کا ہے. تم پاکستانی نہیں ہو؟ کہتا نہیں سر. تو کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. کہتا ہے ارے بھائی پاکستانی اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کہتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے. واہ واہ. کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ کہتا ہے پاکستانی مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے, پاکستانی پر مشکل آتی ہے امریکہ کی طرف دیکھتا ہے. واہ واہ. یہ بحث ہو گئی. کہنے لگا نہیں میں نے فلم نہیں پاس کر دی. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں پاس کریں گے میں آپ کو کورٹ میں لے کے جاؤں. کہتا لے جاؤ. میں اٹھا, میں نے اپنی جیب سے ایک اخبار نکالا پرانا, 4 کالمی سرخی لگی تھی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب فلم میں قاضی حسین میں نہیں شاید دیکھتا, شاید اس کی بیٹی بھی نہ دیکھتی ہو, علامہ ساجد نقوی صاحب بھی فلم نہیں دیکھتے ہوں گے, امام مسجد اتنے سارے نہیں دیکھتے, لیکن اخبار سارے امام پڑھتے ہیں. اخبار ایک ایسا چیز ہے ہر گھر میں جاتا ہے, ہر آدمی پڑھتا ہے. میری یہ فلم یہ لوگ نہیں دیکھیں گے, لیکن یہ جملہ جو ہے یہ ذرا پڑھیے اخبار میں. یہ 4 کالمی سرخی لگی ہوئی ہے اور وہ 4 کالمی سرخی یہی تھی کہ پاکستانی کو جب بھی مصیبت آتی ہے امریکہ کے بھاگتا ہے. میں نے کہا یہ, اور نیچے لکھا ہوتا محمد اکبر بگٹی. میں نے کہا یہ محمد بگٹی کا بیان ہے, یہ 4 کالمی سرخی ہے, یہ اخبار میں چھپی, اخبار میں نہیں ہوا. اس نے بھی یہی لکھا ہے. میں نے صرف اضافہ یہ کیا ہے کہ مسلمان اور پاکستانی میں کیا فرق ہے. قسم مختصر سر وہ جملہ بھی پھر میں نے پاس کروایا, وہ چلا گیا. اب آتے ہیں کہ قلم کی اس طاقت کا استعمال آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ شاعر بیٹھے ہیں, شاعر نثر نگار سے بڑا فنکار ہوتا ہے, اس لیے کہ نثر نگار بعض دفعہ سوچ کر بھی اچھا جملہ لکھ لیتا ہے, شاعر سوچ کر نہیں لکھ سکتا. شاعر کو الہام ہوتا ہے, شاعر کو آمد ہوتی ہے, ہمیں آبرد ہوتی ہے, لہذا شاعر ہم سے 2 قدم آگے ہے. شاعر 2 قدم آگے دیکھتا ہے, ہم 2 قدم پیچھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہم بھی عوام کی بات ہیں. میں سسٹم پر لکھتا ہوں, میں غریب آدمی کے اوپر لکھتا ہوں, اور اس لیے لکھتا ہوں کہ مجھے رائٹر بنایا تھا میرے باپ نے, اور وہ اس لیے بنایا تھا کہ میرے باپ کے پاس شکایت گئی پولیس کے پاس کہ اس کے پاس ناجائز بندوق ہے, اور میرے باپ کے پاس ناجائز بندوق تھی. چراغ بالی میرے باپ کا دوست تھا. چراغ بالی ایک بہت بڑا بدماش اور بہت بڑا ڈکیت تھا, مشہور تھا خوشاب کا. اس پر میں نے فلم بھی لکھی, وہ سپر ہٹ ہوئی. میرے سامنے اس نے بندوق میرے باپ کو دی کہ میں آگے ذخیرے میں جا رہا ہوں. اس وقت جو بدماش تھے وہ ذخیروں میں رہتے تھے. آج کل کے مفرور ڈکیت ذخیروں میں نہیں رہتے, سینیٹر کے گھر میں ہوتے ہیں یا کسی منسٹر کے گھر میں ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر کے گھر میں. تو وہ بندوق دے گا کہ میں واپسی پہ لے لوں گا. میرا چچا تھا, وہ آپ کو پتا چچوں کی دشمنی ہمیشہ مشہور ہے, اس نے پولیس کو بتا دی. ایک حوالدار آیا, یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو 1943 کی. تھوڑی دیر پہلے میری عمر کی بات ہوئی تھی تو 78 بہادر کی تھی. مجھے دوسری جنگ عظیم کی بڑی اچھی طرح پتہ ہے. اس وقت میرا 85 ایئر ہے جس میں میں جا رہا ہوں, لیکن جب کوئی میرے سے عمر پوچھتا ہے تو عمر میں اپنی 18.25 سال بتاتا ہوں. واہ واہ واہ. کیونکہ میرے اندر 18.25 سال کا نابالغ بچہ آج بھی موجود ہے, اور یہ میں آپ سب کو نصیحت بھی کر رہا ہوں اور ٹپ بھی دے رہا ہوں. عمر وہ نہیں ہوتی جو ہوتی ہے, عمر وہ ہوتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں. واہ واہ واہ. دکھ اور غم, بڑھاپا اور جوانی آپ کے اندر ہے. میں آپ کو بے شمار نوجوان بوڑھے دکھا سکتا ہوں, اور بے شمار میرے جیسے بوڑھے آپ کو نوجوان بھی دکھا سکتا ہوں. لہذا عمر کو یہ سمجھے کہ میری عمر جو ہے بہت چھوٹی ہے,
मैं, आप यकीन करें, मेरे पोते भी हैं, दोते भी हैं, सबको ये आर्डर है, मुझे कोई दादा नहीं कहेगा, कोई नाना नहीं कहेगा। वाह वाह मेरे जितने बच्चे हैं वो अपने बाप को पापा कहते हैं और मुझे अब्बू कहते हैं। मैं उन बुजुर्गों के दरमियान नहीं बैठता जो मुझे कुछ इस किस्म की नसीहत करना शुरू करे, यार हूँ दाढ़ी रख ले। आई एम सॉरी, मैं नौजवानों में बैठता हूँ, नौजवानों की तरह बातें करता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, और अल्लाह की रहमत से नज़र भी ठीक है, यादाश्त भी ठीक है, कहानी ज़ुबानी सुनाता हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, गाड़ी खुद चलाता हूँ, कोई ड्राइवर भी नहीं रखता। तो ये क्यों है? इसमें कोई मेरा कमाल नहीं, सिर्फ अल्लाह ने मुझे एक सेंस दिया है कि तुम वो हो जो तुम समझोगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो आपको लीड करता है, वाह वही आप पर इफेक्ट करता है। आप जिस बच्चे को बचपन में माँ ये सुनाती है, सौ जा पुत्र बहू आ जाएगा, वो बच्चा कभी बहादुर नहीं बनेगा। वाह बच्चे वही बहादुर बनते हैं जिनको माँ बचपन से लड़ना और मरना सिखाते हैं। और दुनिया में उस आदमी से कोई नहीं जीत सका जो मरने के लिए मैदान में उतरे, उससे लोग जीतते हैं जो लड़ने के लिए आता है। तो वाह मैं नहीं करे, इसलिए नेपोलियन ने कहा था, गिव मी गुड मदर आई विल गिव यू गुड नेशन। मेरी माँ ने ये मुझे बताया था कि पुत्र जब भी बोलना है सच बोलना है, पावे अपने खिलाफ हो। वाह तो वो सच ने मुझे बहादुर बनाया, वरना इतना कमज़ोर जिस्म का आदमी ना इतने बड़े जुमले लोग से लोग हैरान भी होते हैं कि जब मैंने देखते ने तो एक मुल्तानो आदमी आया मैंने वेखन, मेरे मौला जट वेख के, तो वो जो उसको पता लगा मैं नासर दी मैं तो मैंने वेखन लग पिया। मैं कहा की होया, यकीन नहीं आया। कहता ईमानदारी की गल दसा ना तो तेरे च नासर दी वाली गल तो कोई नहीं, बाकी ये कि चूंकि हाफिज साहब कह रहे कि तू नासर दी तो मैं मान लूंगा। मैं क्या क्यों? कहते यार ए सुखिया जिसम एक तेन धक्का दे 6 बारी तू डिगेगा, तो तू लिख रहा कि जो जेलर पूछता 10वें नूरी इस की चाहना, कहता कतल होना चाहना, ए जुड़िया पिंडा वखो वख वेखना चाहना, कोई यहो जिहा खर दिमाग लब दे साहब जेड़ा मेरी लत ते लत रख के मैनू चीर देवे। क्या आप सानू कोड़े मार जे मेरी खल सुझ के चप्पा चप्पा उत्ते ना आई ते मैनू नींद किवें आएगी। वाह वाह तो जुमला जो है ये जिस्म नहीं लिखता, जुमला जज्बा लिखता है। तो खैर वो मैं बात बता रहा था कि मुझे राइटर मेरे बाप ने कैसे बनाया। वो हवालदार आया उस वक्त, हवालदार की बात बता रहा हूँ कि कितनी दहशत थी। वो मेरा बाप जो पंचायत कर रहा था उठा और बगैर जूते पहने उठा। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बाप को बगैर जूता पहने उठते हुए देखा, और यूं दोनों हाथों से मेरे बाप ने सलाम किया। कभी मेरे बाप ने इस तरीके से सलाम नहीं किया, हमेशा हाथ मिलाया। और वो भी हवालदार, एक सिपाही साहब। हवालदार ने कहा, हुसैन ना, मेरे बाप का नाम गुलाम हुसैन था, तेरे को नजायज बंदूक है? मेरे प्यो ने कहा मेरे को कोई नजायज बंदूक नहीं। पहला झूठ जरा मैं अपने प्यो के मुंह से सुने। मेरा बाप मुनसिफ सी, पंचायत अफसर सी, कभी झूठ नहीं सी बोलता। मैं हैरान रह गया। खैर मेरे बाप ने बोला, और मैनू पता सी कि वो गन जो नाल कमाद उहदे विच पई है। उन्हें कहा मैं एक रात तेरे कोल, सवेरे मैनू अगर बंदूक ना मिली तो तू मैनू गिला नहीं देना। सारी रात उसनू मैं पक्का करता रहा मेरे प्यो के आर्डर के उत्ते। सवेरे उन्होंने नाश्ता दिता, और वास्ते नाश्ता मेरी माँ ने वो बनाया जड़ा या मुर्शद साढ़े घर आंदा सी 2 बनता सी, या जवाई आंदा सी 2 बनता सी। वाह वो नाश्ता करा के मैं बर्तन लैके वापस जा रहा, वो खेत सी, उतों 1 बिघे का फासला सी ड्योड़ी ते मैं अजे विचकार पहुंचा तो मैंने आवाज आई, हाय मैं मर गया। मैं टल लैके वेखा तो मेरे प्यो के बाल उसने फड़े सन, ते खेड़ी उसने कहते ना जिसमें बदरी वाली खेड़ी, तुम पता जानते हो, जे इमरान खान ने पहनता है इसमें खेड़ी असी कहने। ये मेरे प्यो के सिर च मार रहे थे। मेरे प्यो कह रहे थे कि हाथ जोड़ के यार मैनू माफ़ कर दे, मेरे कोल बंदूक नहीं हैगी। ते मेरी माँ ने पिछों कंन तो मैनू आवाज़ मारी, कहती वे पुत्रा नस के जा नादर शाह नूं बुला के लिया। नादर शाह उतों रत्तों काले रहिंदा सी, 1 मील का फासला मेरे पिंड तो सी, ते मेरी उम्र उस वेले 7 या 8 साल की सी, ते अजे मैं स्कूल विच नहीं सा जांदा। मैं दौड़िया और एको रफ्तार नाल दौड़िया। मैं 1 मील का सफ़र तय किया। अगे नादर शाह इस तरह बंदे के विचकार बैठे। मैं कि शाह जी मेरी माँ ने तुहानूं बुलाया, पुलिस मेरे प्यो नूं फड़ के ते मारन दी। उन्हें कहा चल मैं आ रहा। उस रफ्तार में मैं नसता वापस आया तो मैं वेख्या कि मेरे प्यो की जी पग सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੇ ਬੱਧੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਪਾਹੀ।
ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਸੀ ਚੌਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ کہ جس بندے نو کرسی تے ہونا چاہیے سی وہ زمین تے بیٹھا ہے، جس بدماش نو زمین تے ہونا چاہیے سی وہ کرسی تے بیٹھا ہے۔ واہ اس تو 42 سال بعد پھر میں جملہ رکھیا پتر جنوں ماں کہندی کہ پتر اسی اس دور جی رہے ہیں جس دور چ ایک شریف آدمی عزت نال جین لئی ہر ویلے ایک بدماش دی لوڑ لگے۔ واہ اج وہ سسٹم موجود ہے، اج اسی شریف لوگ اپنی تیاں دا فیصلہ سنن لئی بدماش دے کول جاندے۔ انہیں میرے اندر رائٹر پیدا کیتا، لہذا اپنے قلم دی حرمت نو یاد رکھنا۔ میں تواڈے برابر نہیں ہاں، میں بہت چھوٹا آدمی ہاں، بہت چھوٹا رائٹر ہاں۔ رب دی یہ دین ہے کہ انہیں مجھے بہت بڑا بنا دیا کہ میرا جملہ آصف زرداری نے بھی بولیا۔ میں تفصیل دسنا، سہیل بڑیج لے رہے سی انٹرویو تے استعفیٰ دے کے آ رہے سن، نواز شریف صدر ہو رہا سی تے وہ آ رہا سی تے سہیل بڑیج نے ایک سوال کیتا کہ سر ہن تے تسی کرسی چھڑ دیتی تے تہاڈے مخالف کول کرسی آ گئی تے کی سمجھو تہاڈے نال کی ہوے گا؟ تے انہیں اگوں سوال ہی صرف کو گل کہی سی، مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مارے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر کیس لڑیا افتخار چودھری دا، اعتزاز حسن تقریر کر رہے سن، انگریز دلائل دے رہے سن، پرویز مشرف کے خلاف بول رہے سن، تے چیف جسٹس نے انگلش میں انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں آپ کیا کس کے اور آپ نے باہر بھی جانا ہے، پتہ باہر جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک گل انہیں انگریزی چ پوچھی تے جواب انہیں پنجابی چ دیتا، سر مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مارے۔ یہ 9 بجے خبر نامے میں بھی چلا، یہ آزاد اللہ مجھے دیا، اللہ نے مجھے دیا۔ اور پھر جب مجھے وہ رنگیلے کی بیٹی کمل نے یہ کہا کہ ناصر صاحب آپ ایک اپلیکیشن دیں، اپنی پروفائل دیں تاکہ آپ کو ایوارڈ ملے، تو میں نے اسے کہا کہ جنہوں نے ایوارڈ دینا ان کو یہ بات بتا دے کہ یار ہر روز جملے میرے بولتے ہو۔ معاویہ نے ایک سوال پوچھا، تو سوال یہ تھا کہ ایک کنیز ان کے بیٹے کو پسند تھی، تو امیر معاویہ کو بھی پسند آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ کنیز میرے پاس عقد میں آ سکتی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب بعد میں دیے، پہلے فرمایا کہ یار کمال لوگ ہو، لڑتے بھی ہم سے ہو اور سوال بھی ہم سے پوچھتے۔ تو یہ جو بات ہے کہ وہ میں نے کہا کہ درخواست دے کر، اپلیکیشن دے کر نوکری لی جا سکتی ہے، ایوارڈ نہیں لیا جا سکتا۔ اگر ان کو میرا احساس نہیں ہے تو میں ایوارڈ نہیں لے۔ وہ جو بات تھی نا کہ جاوید انڈیا کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ناصر ادیب ہے، آپ یقین کریں میں پہلی بار نہیں، میں یہ کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ جاوید، سلیم جاوید 1% بھی ناصر ادیب کے نہیں تھے۔ پہلا ثبوت کہ وہ 2 آدمی تھے، میں ایک تھا۔ دوسرا ثبوت کہ جاوید جو تھا جان نثار اختر کا پتر تھا، مجاز لکھمی کا بھانجا تھا، پڑھے لکھے خاندان کا آدمی تھا۔ سلیم جاوید بھی بہت بڑے پڑھے لکھے تھے، تو میں تو ایک ان پڑھ باپ کا، ان پڑھ ماں کا بیٹا۔ واہ تیسرا کہ جب سلیم جاوید صاحب کے جاوید صاحب آئے، گلو نے مجھے فون کیا کہ بھیا جلدی آ جاؤ جاوید صاحب آئے ہیں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہتا پی سی میں۔ میں نے کہا یار بمبے سے پی سی تک آ گیا، پی سی سے میرا گھر علامہ اقبال ٹاؤن میں 5 کلومیٹر کا فیصلہ، یہاں بھی آ جائے۔ ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اسے کہہ دو میں نے نہیں آنا۔ اب اس وقت موبائل نہیں تھا، یہ بات ہے 88 کی، تو اس نے سن لیا جاوید نے۔ خیر اس کے بعد جب دھرمندر نے مجھے کہانی لکھنے کے لیے بلایا 88 میں میں چلا گیا، تو اس کو پتہ چل گیا جاوید کو کہ بھئی ناصر ادیب صاحب آئے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ دھرمندر کو کہ ناصر ادیب صاحب اگر گھر پہ ہے تو میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ تو جب مجھے دھرمندر نے بتایا میں نے کہا کہ مجھے ان کے گھر پہنچا دیں، میں جاؤں گا۔ میں چلا گیا تو ریسیو کیا، تو پہلی بار کہتا ہے یار وہاں تو آپ پی سی میں نہیں آئے تھے مجھے ملنے، آج یہاں کیوں آ گئے ہو؟ میں نے کہا تمہیں بتایا ہے کہ جب کسی سے ملنے ہو نا تو اس کے پاس چل کے جاتے۔ میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہوں، وہ تو 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ خیر بیٹھ گئے، کافی چائے وائے پی، جب جانے لگے نا تو میرے شانے پہ ہاتھ رکھا تو ایک کونے میں لے گئے۔ محفل ذرا کافی بڑی تھی، تو کہتے یار وہ تم نے ایک بات کی تھی کہ میں جاوید سے، سلیم جاوید سے بڑا رائٹر ہوں، اس کا ثبوت دے سکتے آپ مجھے؟ میں نے کہا جی دے۔ میں نے کہا یار تمہارے ہاتھ میں ایک ہیرو ہے جس کا نام ہے امیتابھ بچن،
بدماش بھی اچھا لگتا ہے, کلر کا اچھا لگتا ہے, مزدور اچھا لگتا ہے, آفیسر اچھا لگتا ہے, پینٹ کوٹ میں اچھا لگتا ہے, دھوتے میں بھی اچھا لگتا ہے, بغیر مونچھ کے بھی اچھا لگتا ہے, مونچھ میں بھی اچھا لگتا ہے, ڈانس کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے, گانا گاتے ہوئے اچھا لگتا ہے, کتنا ورسٹائل ایکٹر ہے. کہتے ہیں نو ڈاؤٹ. میں نے کہا سارے 4 سال سے زیادہ نہیں چلا سکے, فیل ہو گیا. میرے پاس ایک ہیرو ہے, نہ عمر ہیرو والی, نہ شکل ہیرو والی, نہ گانا گا سکتا ہے, نہ پینٹ پہن سکتا ہے. ایک ہی کہانی, میں تینوں نہیں چھڈاں گا, آج تک ہٹ ہے. واہ واہ مجھے یوں ہار دو. واہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کو ایز اے رائٹر ایک صرف مشورہ ہے کہ جب آپ لکھنے بیٹھے تو اس شعر کو یاد رکھیں کہ رائٹر کیا ہوتا ہے. رائٹر ایک پرندہ ہے, اور پرندہ کیسا ہے؟ وہ طائر جس کے سینے میں دل آزاد ہوتا ہے. وہ طائر جس کے سینے میں دل آزاد ہوتا ہے, وہاں قصدن چہکتا ہے جہاں صیاد ہوتا ہے. واہ واہ. ہاں جی, وہ ڈائلاگ تھا وہ کہ ایک ہی مکالمہ تھا مولے جٹ کا جو میں نے 3 دن میں لکھا. وہ سین تھا گڑھ والا. اس گڑھ میں وہ ہاں جس وقت وہ دیتا تو پوچھتا مجھتا کچھ دیکھتا سامنے سلطان رہی ہے تو طنز کرتا ہے, کہندا پانڈی سونے ہاں, کہندا جان دے یارا نہ دس دیتا تو تینوں تاپ چڑھ جائے گا. تے سر کھجاندہ کہندا گجدے بڑے نے پر وسدا کوئی. اب یہ میں نے لکھ دیا. اب آگے میں چونکہ لکھوا رہا تھا, میرا اسسٹنٹ لکھ رہا تھا, سارا دن گزر گیا, مکالمہ نہیں آیا. میں نے کہا یار کل لکھیں گے. دوسرے دن پھر آ کے بیٹھ گئے, پھر میں ٹہلتا رہا, سوچتا رہا, کرتا رہا. دوسرا دن بھی گزر گیا, میں مکالمہ نہیں لکھ سکا. تو جب اٹھنے لگے تو میرا اسسٹنٹ جو ہے وہ ذرا مذاقیہ ہے, مجھے کہتا گل سنو. آپ کہندا گل سنو, وہ پٹی صاحب روز میرے کو پوچھتے ہیں کی بنیا, تو میں کہندا اتھے ہی ہے. تو ویکھو گل سنو, میں کنوینس بھی لینا, اتنے کڑائی بھی کھانے ہیں, سگرٹ بھی آتے ہیں, چاہ بھی آتی ہے, تیل ہوئے بند ہو جائے. یہ جہاں تسی لکھا ہے یہ محاورہ ہے. گجدے بڑے نے تو وسطہ کوئی نہیں, بارکنگ ڈاگ سڈ بائک اردو انگلش کا. تو کہندا محاورہ صدیاں چ بنتا ہے, وہ جواب نہیں ہوتا. تسی مجھ سے پوچھتے ڈائلاگ چینج کر دیو تو اگے چلو سین لکھو. میں کہا ساجن میرے کو قسم لے لے کہ یہ جو ڈائلاگ میں لکھا نا کہ گجدے بڑے پر وسطہ کوئی نہیں, یہ میں سوچ کے نہیں لکھا, میں ایک دم الہام ہویا میں لکھ دیتا. تو میں کہ جس نے مینوں یہ دیتا وہ جواب بھی دے گا. کہندا جی تو جواب نہیں ہو سکتا کہ آج تک محاورے کا توڑ کس نہیں کیتا. میں کہ کوئی گل نہیں. تیسرا دن آ گیا. ہوں وہ جڑا اسسٹنٹ سی میرا, وہ نام شاید ادیب سی, اس نے میں کہ یار سگرٹ لا لے, اتنے ٹہلنا شروع کر دے. میرے کو جب لنگے نا تو صرف اینا بولنا گجدے بڑے نے پر وسطہ کوئی نہیں. وہ ایک بار گیا, دوسری بار گیا, پھر ادھروں آیا, پھر ادھروں آیا, جسے ادھر جان لگا تیسری بار کہندا گجدے بڑے نے پر وسطہ کوئی. ایک دم اٹھا میں گریبان پھاڑ لیا. میں کہا بس پہ آتے نک نک ڈوب جائے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا. تو اس طریقے سے سر مکالمہ تخلیق ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں میرے شاعر بہنیں اور بھائی یہاں بیٹھے ہیں کہ جس طرح ایک رائٹر نے لکھا تھی, میں نہیں پتہ کیڑا رائٹر, کو بڑا مشہور رائٹر تھی, انہوں نے لکھا کہ جس طرح مرغی انڈا دینے سے پہلے بے قرار ہوتی ہے, اسی طرح رائٹر کچھ لکھتے ہوئے, شاعر کچھ شعر کہتے ہوئے بے قرار ہوتا ہے. جب تک اسے شعر آتا نہیں نا اسے سکون نہیں آتا. وہ جو انڈا مرغی تھا نا سر, وہ لیکن گل وہی ہے کہ جہاں وہاں قصدن چہکتا جائے سیاد. آپ یقین کریں کہ ابھی زندگی میں نے شاعری نہیں کی, نہ میں نے کبھی شعر کا ہے. ایک نظم میں نے لکھی تھی جس وقت میں کلر کرتا تھا, تو وہ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں لکھا. وہ نظم میں آپ کو سنا دیتا ہوں, تو داد ضرور دینی ہے کیونکہ نہ تو شاعری آتی ہے, نہ مجھے وہ علم عروض آتا ہے. لیکن اس میں آپ کو وہ ناصر ادیب نظر آئے گا جو کلر جب تھا تب بھی اس کے اندر یہ جذبہ اور یہ سچ بولنے کی اور لڑنے کی جو طاقت تھی وہ موجود تھی. وہ یہ تھا کہ میں لاہور میں کلر تھا, تو میری ماں نے, وہ جنگ لگی 65 کی, تو میری ماں نے مجھے روک لیا کہ تم نے لاہور نہیں جانا. تو میں نے اپنی ماں سے ضد کی, میں نے بولا نہیں ماں میں نہیں جانا, کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ تنخواہ کٹ جائے گی یا وہ نوکری سے نہ نکال دیں. تو میری ماں ضد کرنے کی نہیں پتر جی تو میرا پتر ہے, تو نہیں جانا.
मैं कहा की होया मां? कहती पुत्र उत्थे बम चल रहे एवं बंदे मर रहे ने ते ये है ते वो है ते फलान है। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਘਰ ਬਾਗ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਹਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ और ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ कत्ल हो रहे हैं और ये है वो है। तो बच्चा हूँ की जवाब देता है? तो वो जवाब मैंने अपनी माँ को लिखा, वो मैंने नज़म लिखी ज़िंदगी की पहली और आखिरी नज़म। वो ये था कि उधर देखो मेरी माँ आज फिर कोहसार के पीछे, उधर देखो मेरी माँ आज फिर कोहसार के पीछे, कुफर के आहनी पंजे में नीले आसमान नीचे। उधर देखो मेरी माँ आज फिर कोहसार के पीछे, कुफर के आहनी पंजे में नीले आसमान नीचे। कोई नाहीद चीखी है, कोई कासम दहाड़ा है। नाहीद वो थी जो राजा दाहिर के कब्जे में थी और कासिम इब्ने कासिम ने कोई नाहीद चीखी है, कोई कासम दहाड़ा है। मुझे जाने दो माँ, देखूं तो किसने सारो भारा है। ठीक लगा जी? तो इसका आगे बंद था, वो देखो, माँ से कहता है वो देखो सैकड़ों माएँ इशारों से बुलाती हैं, वो देखो सैकड़ों माएँ इशारों से बुलाती हैं। कटे बाजू हैं बेटों के, कटे बाजू हैं बेटों के, सरे हमको दिखाती हैं। वो देखो सैकड़ों माएँ इशारों से बुलाती हैं, कटे बाजू बुरीदा सर हैं बेटों के दिखाती हैं। खड़ी हैं ममता की लाश पर और जिगर पारा है, मुझे जाने दो माँ, देखो तो किसने सर उठाया। वाह वाह वाह, मेरा शायरी जैसा पै गया। बहुत